اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے کل رات اور آج صبح. اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور ہم لوگوں نے مذاکرات کیے. خاص طور پر جو خواتین اور بچے ہیں ان سے بھی ہم ملے، اور کیونکہ اس مذاکرات میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی فواد حسن فواد نے کی. ہمیں مدد تو ضلع اسلام آباد انتظامیہ کی حاصل تھی. کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو میں فواد حسن فواد صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ ابھی ہم کیا کر کے آئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نارملی تو آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیشہ بڑی خوشی سے آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے ذرا آپ سے بات ہو جائے گی. آج سچی بات یہ ہے کہ خبر تو اچھی لے کے آئے ہیں لیکن اتنی خوشی کی ساتھ نہیں آئے. ہم بہت زیادہ خوش ہوتے اگر ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں یہاں تک آنا پڑتا. لیکن بہرحال یہ رات کو جو واقعہ ہوا اس کی ساری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ ہوا. اسی لیے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر بھی یہاں پہ موجود ہیں. لیکن وزیر اعظم نے صبح ہی اس کے بارے میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور یہ کہا جی کہ اس کے اوپر فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ لوگ روانہ ہوئے تھے اور اس دوران جب بھی یہ آتے آتے اسلام آباد تک بھی پہنچے تو ان سے پولیس نے اور انتظامیہ نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ جی آپ مختلف جگہوں کی ان کو آفر کی کہ آپ اگر سٹ ان کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، جس میں H9 کا ایک گراؤنڈ آفر کیا گیا، پھر F9 کا پارک بھی آفر کیا گیا. دونوں جگہوں کا انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ آپ بیٹھیں، ہم ہر طرح سے آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے. اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں تھوڑی سی آپ کی سیکیورٹی سے متعلق بھی خدشات جو ہیں لاحق ہیں. ارادہ یا انتظامیہ یا پولیس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کسی سے سختی کرتی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کاٹی اور اتنی مشکل برداشت کر کے یہاں تک پہنچے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی. لیکن پولیس اور انتظامیہ بہت یقین سے، اور اس کی شواہد بھی موجود ہیں کہ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے بعد یہ تھوڑی سی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا. ہماری یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے اور اس کے لیے تمام تر شواہد بھی موجود ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آئی جی اسلام آباد کو بلایا، انہوں نے وہاں پہ بھی یہی چیز ساری تفصیل بتائی. یہ بھی بتایا کہ جی مظاہرین پہلے سے بھی موجود تھے. یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بلوچستان سے آئے ان کی طرف سے کوئی ایسی شرانگیزی نہیں کی گئی، لیکن کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے، جو اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے. وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے اور جو بھی پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور دوسری چیزیں کی. اس کے بعد نیچرلی پھر جو فورس تھی وہ کسی نے کوئی ایسا فورس استعمال نہیں کی الحمدللہ جس سے کوئی ایسا نقصان ہوتا جو پورا نہ ہو سکتا. لیکن ایسی صورتحال میں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے. بہرحال یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا
کہ جو لوکل ایلیمنٹ تھا جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے ارادے سے تھا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی۔ یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ اب جو آج پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم گئے تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے، ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن لازمی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے۔ اسی دوران وزیر اعظم سے ڈاکٹر مالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو۔ اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی۔ بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں۔ تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں مرد، کسی ایک کو بھی اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی 10 سوا 10 بجے زیادہ سے زیادہ جب ان کا معاملہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ یا عدالت جو حکم دے گی، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی۔ حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل میں فیصلہ کر سکتی ہے اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں۔ جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی، ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے۔ وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے۔ پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے، تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی۔ 23 دنوں سے چل رہا تھا، 23 دنوں سے،
اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی. سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہ غالباً درست بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے. ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں. انتظامیہ، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکٹھے رہے تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا. بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی اس ذمہ داری میں آنے سے پہلے اپنی سروس کا 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں گزارا اور میرا بڑا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا. یہ جو مجبوراً ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ F9 پارک میں چلے جائیں یا H9 گراؤنڈ میں چلے جائیں، وہ اسی خدشے کے پیش نظر کہا جا رہا تھا اور وہ بہت ہی کریڈیبل خدشہ تھا. وہ کوئی خدشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے کسی اسپیشل برانچ کے لوہر اہلکار نے یہیں سے بنا کے بھجوا دیا ہو. وہ ایک بڑا کریڈیبل فیئر تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکا جائے. یہ تو وہ ہے وہ جو خدشہ تھا. اس کے باوجود کسی بھی کارروائی کا آغاز، باوجود اس کے کہ وہ مستقل وہ بیریئرز کراس کر رہے تھے جو پولیس اور انتظامیہ لگا رہی تھی، وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں ہوا. پتھراؤ کا سلسلہ جس طرح ہم نے آپ کو بار بار، یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا، ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے اور یہاں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے پہلے سے آ کے شامل ہوئے تھے. ان لوگوں نے نیشنل پریس کلب کے بعد یہ کام شروع کیا جس کے بعد یہ عمل کرنا پڑا. سو بالکل احتجاج کی اجازت ہے اور ایسے ایشوز پر جو ذرا سینسٹیو ایشوز ہیں بہت ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اداروں کی طرف سے. لیکن بعض اوقات جیسا میں نے کہا کہ ہمیں مجبوری میں بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. میرے خیال میں فواد حسن فواد صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ فوری طور پر جو ایک کرائسس مینجمنٹ تھی اور لوگوں کی رہائی کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے، لیکن جو ان خواتین سے اور بچوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی اور لوگوں سے بھی جو دیرینہ مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی کمیٹی اپنی جو سفارشات ہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھے گی. تو یہ ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، چیلنجز ہر دفعہ ہوتے ہیں. 2008 میں بھی تھے، 2013 میں بھی تھے، 2018 میں بھی تھے اور کئی دفعہ اس سے بھی سیریس چیلنجز تھے. تو ہماری جو ریاست کی جو استعداد ہے اس طرح کی مشکلات پر قابو پانے میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ہم اس کا سامنا کریں گے. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو اگر ہم اس ایشو پہ فوکس رکھیں، اس کو انڈرمائن نہ کریں. وہ آئی جی صاحب آپ سے علیحدہ بات کر لیں گے ابھی نکلتے ہو، اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ لوگ کسی وقت بھی آئی جی صاحب سے مل سکتے ہیں. اس ایشو کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے انگیجمنٹ کی، لیکن آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہاسٹائل ایجنسیز بھی اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی بھی بہت سی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گریوینس، ساری کی ساری گریوینسز غلط ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو مس ڈائریکٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا. حکومت کا اور ریاست کا بہرحال یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کرے، اور یہی کام آج اس کمیٹی نے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا ہے.
ہماری جو سفارشات ہوں گی ان میں انشاءاللہ ایک وے فارورڈ بھی ہوگا کہ اس مسئلے کو دور از طریقے سے کیسے حل کریں. میں پہلے بھی ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک خاص موضوع پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ایشو انفارمیشن سے متعلق ہے. اس کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں. مجھے نہ اس واقعے کی تفصیل کا پتہ ہے، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کا ابھی کوئی جواب دے سکیں. آئی جی صاحب بھی موجود ہیں، مرتضیٰ صاحب بھی. اس پریس کانفرنس کے بعد ہم یہی ہیں، میں آپ اور آئی جی پولیس اور کمشنر آپ کو اس پر تسلی ابھی فی الحال اس کو جہاں تک تو اسے ایک خاص ایک سنگل ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے، جس میں ایک شخص جس نے سادہ کپڑے، یہ آئی جی صاحب سامنے بیٹھے ہیں. میں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس آدمی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص ہے. شاید آپ اس کا جب تعین ہو اور اس کی ہو تو شاید آپ کے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہو. میرے پاس چونکہ ابھی نہیں ہے تو پھر جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نالج میں ضرور دیکھیں. ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے اپنے مزاج اور اپنی سوچ کے اعتبار سے جو کسی بھی قسم کے مظاہرین پہ، خاص طور پہ ایک دور دراز کے علاقے سے، چھوٹے صوبے سے آئے ہوئے مظاہرین کے اوپر کسی قسم کی بھی تشدد کی کسی طرح سے انڈورسمنٹ کرنے پہ تیار. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ شروع جو ہوا ہے سلسلہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے. اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ روکا جاتا، اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں وہاں تک کیوں آنے دیا گیا، باہر کیوں نہیں روکا گیا، اگر باہر روکتے تو پھر شاید آپ کا یہ سوال ہوتا کہ انہیں آپ اندر تو آ لینے دیتے، پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے. دیکھیے، جب ہمارے پاس ایک اتنی کریڈیبل ایویڈنس موجود ہو کہ اگر یہ کسی بھی مین شاہراہ پہ بیٹھے تو اس کو مس یوز کیا جائے گا، کیونکہ ورنہ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ 23 دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھایا. تو احتجاج کی تو اجازت تھی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا. تو اس کو ذرا تھوڑے سے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، ہر ایک کا پاکستان میں اور اسلام آباد میں آنے کا حق ہے. کسی کو روکنا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، میں تو اس کو بالکل میں آپ کی بات درست ہے. آپ یقین مانیں، آپ سے پہلے یہ ہم تینوں نے جس وقت ہم یہ کمیٹی بنی تو ہم نے یہ کہا کہ جی شاید یہ بھی بہتر تھا کہ جی ان سے وہیں پہ ان کو انگیج کیا جاتا. یہ کہ اس حد تک میں آپ کی بات کو بالکل درست، لیکن شاید بلوچستان کے حوالے سے جو خصوصی ایک خاص ریلیشن شپ ہے، شاید اگر روکا بھی جاتا تو اس کا بھی بات کا بہت ایک اور ٹوسٹ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی جی کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو اب وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. تو ہم تو کھلے دل سے آنے بھی دینا چاہتے تھے، اور اگر یہاں سے جو دوسرے عناصر ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور وہ آ کے نیشنل پریس کلب کے باہر پہلے سے 23 دن سے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہتے تو آپ یقین مانیں کسی نے ان کو نہیں روکنا تھا. یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے جب باقاعدہ طور پہ ان میں شامل لوگوں کی جو یہاں سے شامل ہوئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے پولیس انویسٹیگیشن کی کہ جو لوگ بلوچستان میں آئے، بلوچستان سے آ رہے تھے، جو اتنے دنوں سے چل کے آ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی اور کچھ نہیں کیا. لیکن جب لازمی بات ہے ہجوم سے کوئی بھی کرے تو پھر اس کے بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے پولیس نے کہا. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انفورسمنٹ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی ضرور یہ دیکھیں گے چیف کمشنر اور آئی جی. لیکن جو وہ خاص ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سا. شاہ صاحب آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینے؟ جی، میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اور سجیسٹ کیا کہ آپ H9 میں یا F9 میں بیٹھیں اور اپنے احتجاج کو رجسٹر کریں. اور 23 دنوں سے جو مسلسل ہو رہا تھا اس پہ بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرات تھے، اور ان خطرات کی وجہ سے ان آرڈر ٹو اوائڈ فردر کمپلیکیشنز انتظامیہ نے ان کو انگیج کیا، روکنے کی کوشش کی. اور جب
ان کی طرف سے حملہ ہوا یا وار ہوئے تو دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو اور وہیں ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا, اور یہ انگیجمنٹ سیریس ہونی چاہیے. ہماری جو کنسیڈریشنز ہیں وہ یہی ہیں جو ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ جو بھی انگیجمنٹ ہو وہ سیریس ہو تاکہ مسائل کا حل سامنے آئے. بہت بہت شکریہ جی.